السلام علیکم۔ آج آپ کو میں ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کی ذاتی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ حج کرنے گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ندا ملتی ہے کہ فلاں بندے کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے، اس بندے کا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا۔ اگلے دن پھر وہ سوتے ہیں تو خواب میں وہی دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کا حج قبول نہیں ہوا۔ جب تیسری مرتبہ دیکھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے خواب میں کہ فلاں بندہ ہے، فلاں بن فلاں، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ آپ اگلے دن صبح اٹھتے ہیں، حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد، حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس بندے کو ملنے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب میں تمہارے بارے میں یہ دیکھا ہے، مجھے بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ وہ آدمی زار و قطار رونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا شدید روتا ہے کہ اس کی ہچکی بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ میری ماں تندور میں روٹیاں پکا رہی تھی اور میں نشے کی حالت میں، روزے تھے، نشے کی حالت میں شراب پی کر میں آیا اور میں نے اپنی ماں سے روٹی مانگی۔ میری ماں نے کہا کہ روزے ہیں تو ابھی تمہیں نہیں میں دوں گی، ٹھہر کے لینا۔ کہتا میں نشے کی حالت میں تھا، میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا اور میری ماں تندور میں گر کر جل کے مر گئی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو 2 دن گزر چکے تھے۔ مجھے کانوں میں چیخو پکار کی آوازیں آتی رہیں لیکن مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ تو کہتا ہے جب 2 دن بعد میں نے دیکھا کہ میری بیوی کپڑے سمیٹ رہی ہے، میں نے اسے پوچھا میری ماں کدھر ہے اور تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اس نشئی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اپنی ماں کو ہی قتل کر ڈالا۔ کہتا مجھے اتنا غصہ آیا خود پہ اور اتنا میں پشیمان ہوا، اتنی مجھے شرمندگی ہوئی کہ میری ماں جس نے مجھے پالا، مجھے پرورش کی، مجھے پیدا کیا، میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دیا۔ کہتا میں نے غصے میں اپنا وہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا۔ کہ تب سے لے کر اب تک 22 سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں لیکن ہر سال ہی مجھے یہ ندا ملتی ہے، مجھے کوئی نہ کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتا میں اسی طرح سے ہر سال روتا بلکتا واپس چلا جاتا ہوں۔ اور بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بڑا ہی شدید غصہ آیا، میں نے اسے کہا تمہارے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے تھا، تم نے اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، تم اس قدر گرے ہوئے تھے، تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو کہتے میں یہ کہہ کے میں واپس آ گیا۔ جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے بہت غلط کیا، اللہ کی رحمت سے تو نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے، تم نے یہ ایسے کیسے کہہ دیا۔ نے کہا کہ ایک ماں جس کی محبت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہو، وہ ماں جس کے سامنے آپ تڑپتے ہو تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، وہ آپ کو ہر نعمت عطا کرنے کی کوشش کرتی ہے، خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے، تم لوگوں کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے، اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کر، اپنی وسائل سے بڑھ کر دیتی ہے۔ تو وہ ماں کیسے برداشت کرے گی کہ قیامت میں اس کے بچے کو جلایا جائے۔ وہ جب بچے کو جلانے کے لیے جہنم میں ڈالنے کے بارے میں سوچا جائے گا تو ماں تڑپ اٹھے گی اور ماں کہے گی نہیں میرے بیٹے کو معاف کر دو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس لڑکے کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی کو دیکھنے کے لیے، اس کے دل کی تڑپ کو دیکھنے کے لیے، اس کی ندامت کو دیکھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ دوبارہ اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے معذرت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی توبہ عطا کریں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے معافی مانگیں۔ آمین ثم آمین۔